الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگوں عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ کا شکر ہے، اس کا فضل و کرم، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں۔ نعمتیں اتنی ہیں جن کی ہم گنتی، جن کا شمار نہیں کر سکتے، لیکن ان ساری نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے وہ صراط مستقیم کی نعمت ہے، سیدھے راستے پر چلنے کی نعمت ہے، وہ ایمان کی نعمت ہے، اسلام کی نعمت ہے۔ اس دنیا کے اندر اللہ نے انسان کو بھیجا اور انسانوں کی ہدایت اور ان کو راستہ بتانے کے لیے اللہ نے دنیا میں پیغمبر بھیجے۔ سب سے پہلے پیغمبر، سب سے پہلے انسان ہیں حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، اور سب سے آخری پیغمبر ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے بعد اب دنیا میں قیامت تک کوئی پیغمبر آنے والا نہیں۔ اللہ نے دنیا میں جتنے پیغمبر بھیجے، ان سارے پیغمبروں نے جو راستہ بتایا اس راستے کو اسلام کہتے ہیں۔ جتنے بھی پیغمبر آئے ان سب کا دین ایک ہی ہے، اور وہ دین اسلام ہے۔ اور قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ نے ہر قوم میں پیغمبر بھیجے، وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر زبان کے جاننے والا میں اس زبان کا جاننے والا پیغمبر بنا کر بھیجا گیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ زمین کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں پیغمبر یا ان کے نمائندے نہ پہنچے ہیں۔ ہمارا یہ عظیم ملک، یقیناً اس میں بھی پیغمبر آئے ہوں گے اور ان پیغمبروں نے راستہ بتایا ہوگا۔ دنیا میں جتنے پیغمبر آئے ان پیغمبروں نے جو راستہ بتایا وہ بنیادی طور پر دو باتوں پر مشتمل ہے، دو سے زیادہ نہیں ہیں وہ باتیں۔ بنیادی طور پر صرف اور صرف دو باتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس زمین کو، آسمان کو اور ساری کائنات کو پیدا کرنے والا خالق اور مالک بس ایک ہے، دو نہیں ہیں، ایک سے زائد نہیں ہیں، چار اور چھ نہیں ہیں، وہ صرف اور صرف ایک ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اور جیسے اس دنیا کے پیدا کرنے میں وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، ایسے ہی اس دنیا کو چلانے میں، دنیا کا نظام چلانے میں، ساری مخلوق کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ وہ رب العالمین ہے، وہی رازق و رزاق ہے، ساری مخلوق کی ضرورتیں پوری کرنے والا اکیلا وہی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔
اس وجہ سے انسان جس کو اس زمین پر اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا گیا اور اللہ کا خلیفہ بنا کر بھیجا گیا، اس کے لیے سب سے بڑی ذلت اور سب سے بڑی بے عزتی اور سب سے بڑی ناکامی اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے خالق اور مالک کو بھول کر مخلوق کے سامنے اپنی جبین نیاز کو ٹکائے، مخلوق کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائے، مخلوق سے اپنی ضرورتیں مانگے، مخلوق کو خالق کے برابر قرار دے دے، مخلوق کو خالق کے ساتھ شریک کر دے۔ اللہ کے نزدیک جس نے اس زمین و آسمان کو پیدا کیا، ساری چیزیں اسی نے پیدا کی، ہم سب کو اسی نے پیدا کیا، اس کے نزدیک اس زمین پر ہونے والی برائیوں میں، اس زمین پر ہونے والے جرائم میں سب سے بڑا جرم، سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ کوئی اس کے برابر نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، اور جیسے پیدا کرنے میں وہ اکیلا ہے، پالنے میں بھی وہی اکیلا ہے، ساری کائنات کا نظام چلانے میں وہ اکیلا ہے، بس اسی کے سامنے اپنی جبین نیاز کو ٹھکانا ہے، اسی کے سامنے اپنی ضرورتوں کے لیے ہاتھ پھیلانا ہے۔ لہو دعوت الحق، اسی کے لیے پکار برحق ہے، اور جو لوگ اس کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں وہ ناکام و نامراد ہیں، وہ ان کی پکار کو سن نہیں سکتے، ان کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتے۔ اس زمین پر جتنے انسان بستے ہیں ان کے اندر بہت ساری برائیاں رہتی ہیں، کیونکہ انسان ایسا پیدا کیا گیا کہ انسان کے اندر خیر کا بھی مادہ ہے، شر کا بھی مادہ ہے، وہ برائی کی طرف بھی چلا جاتا ہے، لیکن پیغمبر جب اس دنیا میں آتے ہیں تو ان کی لسٹ میں، ان کی ڈیوٹیز میں، ان کے کاموں میں جو کام سر فہرست ہوتا ہے، جو کام سب سے پہلے نمبر پر ہوتا ہے، وہ کام ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، معبود بس ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ نے ہم پر جو سب سے بڑا انعام کیا، سب سے بڑا احسان کیا، اللہ کا سب سے بڑا فضل، جس کے ساتھ ہمیں جینا ہے، اور ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اسی پر مرنا نصیب فرمائے، ہمیں اسلام کی زندگی دے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا انعام، سب سے بڑا فضل و کرم احسان اس کا یہ ہے کہ اس نے ہمیں اپنی ذات عالی سے جوڑا اور اپنے ان بندوں میں شامل کیا جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ یہ اسلام کی، ایمان کی نعمت سب سے بڑی نعمت۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ دنیا میں جتنے پیغمبر آئے، ان پیغمبروں کی دعوت بنیادی طور پر صرف اور صرف دو باتیں ہیں۔ پہلی بات وہی ہے جو ابھی ذکر کی گئی، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ دوسری بڑی حقیقت جس پر ایمان لانے سے، جس کا دل سے یقین کرنے سے ایک آدمی مسلمان ہوتا ہے، وہ ہے مرنے کے بعد کی زندگی، آخرت کی زندگی۔ دنیا میں بہت ساری چیزیں انسان کو آنکھوں سے نظر آ رہی ہیں، انسان اپنی عقل سے ان کو اپنی گرفت میں لے سکتا ہے، لیکن بہت سی چیزیں وہ ہیں جو انسان کو آنکھ سے نظر نہیں آتی ہیں، جس تک انسان کی رسائی عقل کے ذریعے سے نہیں ہو سکتی ہے۔ ان چیزوں کو بتانے کے لیے پیغمبر آتے ہیں، اور ان میں بنیادی چیز آخرت کا عقیدہ ہے۔ انسان کی زندگی ہمیں نظر آتی ہے، انسان مرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، لیکن انسان جب مر جاتا ہے، انسان کی روح کہاں جاتی ہے، انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس کے ساتھ کیا حالات پیش آتے ہیں، دنیا میں کوئی سائنس ایسی نہیں ہے کہ جو اس کا ادراک کر سکے، اسے معلوم کر سکے۔ ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، ہماری عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ سب سے بڑی حقیقت جس کی خبر پیغمبروں نے ہمیں دی اور جس کو دل سے ماننے سے ہم مسلمان ہیں، وہ ہے مرنے کے بعد کی زندگی، آخرت کی زندگی۔ میرے دوستو، ہم مسلمانوں کو
جن کو اللہ نے پیغمبروں پر ایمان کی دولت نصیب فرمائی، اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس درجے کے مسلمان ہیں، کیونکہ ہمارا آخرت پر جو ایمان ہے وہ بہت ہی کمزور ہے۔ آج ہم دنیا میں مسائل اور حالات کا سامنا کر رہے ہیں، دنیا میں حالات کا سامنا کر رہے ہیں، اس ملک میں بھی بہت سے حالات کا سامنا کر رہے ہیں۔ اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم صحیح معنی میں مسلمان نہیں ہیں۔ ہم صحیح معنی میں مسلمان اس وقت بنیں گے جبکہ پیغمبروں کی وہ جو دعوت ہے، جو سب سے بنیادی دعوت ہے آخرت، وہ ہمارے دل میں پیوست ہوگی۔ آج وہ ہماری زندگی میں کمزور ہو گئی، اتنی کمزور ہو گئی کہ اس کی وجہ سے ہمارا اسلامی اور ایمانی کردار ہمارا انتہائی کمزور پڑ گیا۔ مسلمان بھی اب انہی لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، عیب چھپاتے ہیں، لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں، لوگوں کی زمینوں اور جائیدادوں پر ناحق قبضہ کر لیتے ہیں، ناجائز طریقے سے پیسہ وصول کرتے ہیں۔ دنیا کی جو برائیاں بھی ہیں، جن برائیوں میں سارے لوگ اور مبتلا ہیں، انہی برائیوں میں مسلمان بھی مبتلا نظر آ رہا ہے، سوائے ایک تھوڑی سی تعداد کے۔ باقی حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مضمون میں فرمایا کہ اگر کسی صحابی کو زندہ کر کے لایا جائے اور انہیں کسی اونچی عمارت پر کھڑا کیا جائے اور وہ نیچے زمین پر چلتے پھرتے انسانوں کو دیکھیں اور ان کے بازاروں کو دیکھیں، بازار میں ان کے معاملات کو دیکھیں، ان کے کردار کو دیکھیں، تو وہ صحابہ فرق نہیں محسوس کر سکیں گے کہ اس میں مسلمان کون ہے، غیر مسلم کون ہے۔ حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ مسجدوں کو دیکھیں، مسجد نہیں، مسجد سے نکل کے جب بازار میں جائیں، جب اپنی عام زندگی میں جائیں، تو ان کی زندگی میں اور دوسروں کی زندگی میں، آخرت پر ایمان رکھنے والوں کی زندگی میں اور آخرت کا یقین نہ رکھنے والوں کی زندگی میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا ہے، جس کی وجہ سے اسلامی اخلاق و کردار سے ہم محروم ہو گئے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ خود یہاں ہمارے حیدرآباد میں، ہماری ریاست میں، ہمارے شہر میں ہم خود قریب سے ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جو سرکاری عہدوں پر تھے، سرکاری ملازمتوں میں تھے، اور ایک زمانہ ایسا تھا کہ سرکاری دفاتر میں یہ معروف تھا کہ مسلمان رشوت نہیں لیتا، مسلمان شراب نہیں پیتا۔ ہم بعض ایسے واقعات جانتے ہیں کہ بعض سرکاری ملازمین اپنی رخصت کے لیے، اپنی کسی ضرورت کے لیے اپنے سے بڑے آفیسر کے پاس پہنچے، اپنی درخواست لے کے پہنچے، تو ظاہر ہے ماتحت تو بڑے آفیسر کے پاس جائے گا اور بڑا آفیسر ماتحت کے لیے کھڑا نہیں ہوتا، لیکن جب یہ پہنچتے تھے تو بڑا آفیسر ان کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا اور بے اختیار کھڑا ہو جاتا تھا، اور وہ بولتا تھا آپ کیوں آئے؟ میں اس لیے آیا ہوں، میری یہ درخواست ہے، آپ کو آنے کی ضرورت نہیں تھی، آپ فلاں کے حوالے کر دیتے، آپ کی رخصت منظور ہے، آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ اپنے عہدے اور منصب کا خیال رکھے بغیر وہ احتراماً بے اختیار کھڑا ہو جاتا تھا۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ جانتا تھا کہ اس دفتر میں اور لوگ رشوت کھاتے ہیں مگر یہ مسلمان رشوت نہیں کھاتا ہے، یہ پیسہ نہیں لیتا۔ یہ ایک ہی چیز نہیں، ایسی بہت ساری چیزوں میں امتیاز تھا ہمارا، لیکن افسوس کہ وہ امتیاز اب ختم ہو گیا ہے، بلکہ بعض اوقات الٹی صورتحال ہو رہی ہے۔ کبھی کبھی ہم میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی دوسرا آدمی کھا کے کام تو کرے گا، ہمارا کھائے گا بھی اور کام بھی نہیں کرے گا۔ اور میرے دوستو یاد رکھو، ہمیں بہت سی چیزوں سے ڈرایا جاتا ہے، کبھی ہتھیاروں سے ڈرایا جاتا ہے، کہیں طاقت اور قوت کے ذریعے ڈرایا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنا ایمان اللہ پر مضبوط کرنا چاہیے، اپنا یقین اللہ پر مضبوط کرنا چاہیے، اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ درست کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم ایک اللہ سے ڈرنے والے بنیں گے تو پھر کسی کا ڈر ہمارے دل کے اندر نہیں آئے گا، لیکن اگر ہم ایک اللہ سے ڈرنے والے نہیں بنے تو پھر سارے لوگ ہمیں ڈرائیں گے۔ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، اور حضرت حکیم اختر صاحب فرماتے ہیں جسے اللہ نہ رکھے اسے ساری دنیا چکھے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف پیدا کرو اپنے دل میں،
یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ سے ڈرنے والے بنو، کسی مخلوق میں دم نہیں کہ وہ تمہیں ڈرا سکے۔ اور کبھی ڈرایا جاتا ہے کسی چیز سے، کسی چیز سے، مگر یاد رکھو اگر ہمارے اندر ایمان رہا، ہمارے اندر اخلاق رہے، ہمارے اندر کیریکٹر اور کردار رہا، اور دنیا میں اسلام جو پھیلا ہے وہ تلوار کے زور سے نہیں پھیلا ہے، وہ اخلاق کی تلوار سے پھیلا ہے، کردار اور کیریکٹر سے پھیلا ہے۔ یہ جھوٹ ہے کہ مسلمانوں نے تلوار چلائی اور اس کے زور سے اسلام پھیلایا، نہیں، لیکن وہ اخلاق و کردار آج اگر ہمارے اندر زندہ ہو جائے تو میرے دوستو کسی کے ہتھیاروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ کیا تم نے قریب کی سرزمین میں نہیں دیکھا کہ دنیا کی سپر پاور نے اپنی پوری طاقت جھونک دی اور برسہا برس لگا دیے دنیا کی طاقتوں نے، مگر خدا کے نام لیوا لوگوں کو اپنے سامنے جھکا نہیں سکے۔ مگر میں یہ کہوں گا نوجوانوں سے خاص طور پہ کہ اگر تمہارے اندر کیریکٹر اور کردار نہیں ہے، تم ناجائز تعلقات کرتے ہو، تم ناجائز دوستیاں کرتے ہو، تم حرام تعلقات قائم کرتے ہو، تم لوگوں کی عزت و آبرو پر ڈاکہ ڈالتے ہو۔ تمہارے نبی نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایو ذنب اعظم ایو ذنب اکبر، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ نے تجھے پیدا کیا اور تو اللہ کے برابر کسی کو قرار دے دے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دے۔ پھر پوچھا گیا ثم ای قال ان تزانی حلیلۃ جارک، پوچھا گیا پھر کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا تم اپنے پڑوس کی عورتوں کی عزت پر ڈاکہ ڈالو، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ آج مسلمان نوجوان ناجائز دوستیاں کرتا ہے، پڑوس کی اور محلے کی بہو بیٹیوں کی عزت کا محافظ بننے کے بجائے ڈاکو اور لٹیرا بنا ہوا ہے۔ اس کی راتیں ناجائز دوستیوں میں گزر رہی ہیں، حرام تعلقات میں گزر رہی ہیں۔ اگر یاد رکھو اگر تم اسی حال میں رہے اور تم نے اپنا کردار اسلامی نہیں بنایا تو پھر تم اتنے ڈرو گے کہ تمہیں تو بے تلوار کے لوگ مار دیں گے، تمہیں مارنے کے لیے کسی ہتھیار کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اصل قوت طاقت دل میں ہوتی ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ وہ طاقت اور قوت آئے تو تقویٰ کی زندگی اختیار کرو، اخلاق والی زندگی اختیار کرو، بدکاری مت کرو، نکاح کرو، لوگوں کی عزتوں پر ڈاکہ مت ڈالو، عزتوں کے محافظ بنو۔ اور اگر ایمان اللہ پر مضبوط رہا اور اخلاق اسلامی رہے اور کردار اسلامی رہا اور تم نے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط رکھا اور اسلام پر پورا عمل کیا، صرف مسجد میں نہیں، بازار میں بھی، شادی بیاہ میں بھی، کاروبار میں بھی، ہر چیز میں، تو پھر یاد رکھو تمہیں کوئی ہرا نہیں سکتا، تمہیں کوئی جھکا نہیں سکتا، تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پر اپنا یقین رکھو، کامیابی تمہارے قدم چومنے والا رہے۔ حالات آتے رہتے ہیں، منزلیں ڈھونڈتی پھرتی ہیں خود ان کو یوسف، لٹ کے 100 بار بھی جو عزم سفر رکھتے ہیں، اور یہ قافلہ لٹ سکتا ہے مگر مٹ نہیں سکتا۔ تو میرے دوستو، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، مگر ضرورت اس کی ہے کہ ہم پورے مسلمان بنیں، سچے پکے مسلمان بنیں، ہمارا یقین اللہ کے ساتھ مضبوط ہو اور ہمارا یقین آخرت کے اوپر ہو۔ یہ اسلامی کردار اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے پھر انشاءاللہ دنیا کی زندگی بھی خوشگوار ہوگی اور آخرت کی زندگی بھی کامیاب ہوگی۔ رمضان کا مہینہ گزر گیا، مگر نماز کی پابندی ہر روز مسلمان کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ رمضان کا مہینہ ہو کہ غیر رمضان ہو۔ مسجدیں اب خالی ہو جائیں گی، بہت افسوس کی بات ہے۔ آج کی اس مجلس میں، اس مجمع میں یہ عہد کریں سارے دوست، نوجوان بالخصوص، ہمارے نوجوان ہمارا سرمایہ ہے، ہماری طاقت ہے، ہماری آنے والی نسل کی رہبری اور پیشوائی انہی کو کرنا ہے۔ ہمارے نوجوان یہ عزم و ارادہ کریں کہ وہ اپنی مسجدوں کو نمازیوں سے بھریں گے،
فجر کی نماز کی پابندی کریں گے، دن بھر کی نمازوں کی پابندی کریں گے، بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں گے، اچھے اخلاق اور اچھا کردار اختیار کریں گے۔ اگر ہم نے یہ عہد کیا تو پھر یہ عید واقعی ہماری عید ہے اور رمضان ہمارا قیمتی ہو گیا۔ اور اگر خدا نخواستہ رمضان کے بعد پھر وہی ہم بے نمازی بن گئے، ہمیں نمازوں کا اہتمام نہیں رہا، گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں رہا، ہماری زبان خراب ہو گئی، ہماری آنکھ خراب ہو گئی، ہمارے اخلاق خراب ہو گئے، تو پھر میرے دوستو ہم جیسے تھے ویسے ہو جائیں گے، پھر ہم ناکام و نامراد ہو جائیں گے۔ اللہ نہ کرے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری زندگی کے آنے والے حصے کو ہماری زندگی کا بہترین حصہ اللہ تعالی بنائے۔ صدقہ فطر کے متعلق ایک بات عرض کر کے بات پوری کی جاتی ہے کہ بھئی عید کے دن صدقہ فطر واجب ہے۔ بہت سے لوگ ادا کر چکے ہوں گے ماشاءاللہ۔ جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے، واجب ہے، ان پر فطرہ واجب ہے۔ بعض صورتیں ایسی ہیں جس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی مگر فطرہ واجب ہو جاتا ہے۔ ہر خوشحال مسلمان فطرہ ادا کرے۔ جن پر واجب نہیں اگر وہ بھی ادا کر دیں تو نفل صدقہ اور خیرات ہو جائے گا۔ بعض صورتیں جن میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، جیسے کسی کے پاس سونا چاندی نقد مال تجارت نہیں ہے مگر زمین ہے، پلاٹ ہے، زائد مکان ہے، تو اس کے اوپر فطرہ واجب ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے سال گزرنا ضروری ہے، لیکن کسی کے پاس آج عید کے دن اتنے پیسے ہیں جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو جاتے ہیں، رہنے والے نہیں ہیں وہ پیسے، 2-4 دن میں خرچ ہو جائیں گے، مگر آج موجود ہیں تو اس کے اوپر فطرہ واجب ہو جاتا ہے۔ اور قربانی کا بھی اسی طرح کا حکم ہے۔ اس وجہ سے جن پر فطرہ واجب ہے وہ اپنا اور اپنے نابالغ بچوں کا فطرہ ادا کریں۔ پہلے ادا کر چکے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں ادا کر چکے ہیں تو معاف نہیں ہوتا، اب اس کے بعد جا کر کے ان کو فطرہ ادا کرنا چاہیے۔ اور بالخصوص اپنے رشتہ داروں میں جو غریب اور مستحق ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کو ڈھونڈ کر کے ان کے حالات معلوم کر کے ان تک اپنے صدقے کو اور اپنے خرچ کو، خیرات کو، جو کچھ بھی خرچ کریں ہم، زکوٰۃ ہو دوسرے خرچ ہوں، اس میں سب سے مقدم ہمارے رشتہ دار ہیں، سب سے پہلے وہ ہیں، پھر اس کے بعد اور لوگ ہیں جو ہم سے جتنا قریبی تعلق رکھتے ہوں ان کا اتنا زیادہ حق ہے، لہٰذا اپنے مال کو ان ضرورت مندوں تک پہنچائیں۔ ایک بڑی کوتاہی ہماری اور ہم میں سے بہت سارے لوگوں کی یہ ہے کہ اللہ نے انہیں مال دیا ہے، وہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں مگر صرف آنے والوں کو دے دیتے ہیں، مانگنے والوں کو دے دیتے ہیں، پیشہ ور لوگوں کو دے دیتے ہیں، لیکن خود اپنے رشتہ داروں میں بہت سے لوگ ہیں مگر ان کے پاس تھوڑی بھی فرصت نہیں ہے کہ اپنے رشتہ داروں کی خیر خبر لیں یا ان تک پہنچائیں۔ وہ اسی کو بڑا کام سمجھتے ہیں کہ کوئی مانگنے والا آ گیا تو ہم اس کو دے دیں۔ نہیں، اللہ نے ضرورت مند کو مکلف نہیں بنایا مانگنے کا، اللہ نے مالدار کو مکلف بنایا ہے کہ وہ ضرورت مندوں کو معلوم کر کے ان کی خدمت کرے۔ لوگ اس میں بہت کوتاہی کرتے ہیں، بہت کوتاہی کرتے ہیں۔ ہم لوگ اپنی زندگی کا ایک وظیفہ بنائیں اس کو، ہم اس کو عبادت سمجھے، جیسے نماز عبادت ہے ویسے یہ بھی ہماری عبادت ہے کہ ہم سال بھر ہر وقت اپنے رشتہ داروں، اپنے تعلق والوں کی خبر گیری کریں، معلوم کریں، دور دراز رہنے والے، گاؤں میں رہنے والے، ان کی تعلیم کی فکر کریں، ان کے معاش کی فکر کریں اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی اپنی طاقت بھر فکر کریں۔ ہم اگر مال کا اس طرح صحیح استعمال کریں گے تو یہ ہمارے لیے اجر و ثواب کا بھی ذریعہ بنے گا اور امت کے لیے بھی فلاح و بہبود کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس عید کو واقعی ہمارے لیے عید بنائے۔ ہمارے لیے عید حقیقت میں اس وقت ہے جب اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہماری مغفرت فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے اسماء حسنہ اور صفات اولیٰ کے طفیل میں اور اپنے محبوب مقبول بندوں کے طفیل میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی مغفرت کی نعمت سے سرفراز فرما دے۔ اللہ ہمارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ کرے کہ اللہ کی فضل سے، اس کی رحمت سے، اس کے کرم سے، جس کی ہم امید رکھتے ہیں، اس اجتماع سے ہم بخشے بخشائے واپس لوٹیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی مغفرت کاملہ سے سرفراز فرمائے، ہماری تمام حاجتوں اور ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ پورا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے احوال کو درست فرمائے، تمام دنیا کے مسلمانوں کے ایمان کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی پوری حفاظت فرمائے، ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے شہر میں، ہماری ریاست میں، پورے ملک میں، پورے عالم میں امن و امان نصیب فرمائے۔
جھوٹوں کو، سازشیوں کو، ظالموں کو اللہ تعالیٰ بے نقاب کرے اور ان کے شر سے اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر کامل ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ میں بولوں نماز کا طریقہ سن لیجئے، کوئی مشکل نہیں ہے، نیت زبان سے کرنا ضروری نہیں ہے، دل کا ارادہ کافی ہے، اور زبان سے کرنا بھی چاہیں تو 2 رکعت نماز عید زائد تکبیرات کے ساتھ پڑھتا ہوں اللہ اکبر۔ نیت ارادہ کر لیا آپ نے، ارادہ دل کا ہوتا ہے، بس یہ کافی ہے۔ ابھی بھی آپ نے نیت کر لی، بس یہ نیت بھی کافی ہے۔ پھر اس کے بعد 6 تکبیریں زائد ہیں، تو 3 تکبیریں کہاں زائد ہیں؟ پہلی رکعت میں 3، دوسری رکعت میں 3، بس خالی اتنا ذہن میں رکھ لینا ہے، باقی اس کے علاوہ کوئی خاص بات نہیں۔ پہلی رکعت میں اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھیں گے، ثنا پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تیسری مرتبہ میں ہاتھ چھوڑنے کے بجائے ہاتھ باندھ لیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ضم سورہ پڑھیں گے معمول کے مطابق، دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ضم سورت پڑھیں گے، رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیریں زائد بولنا، اور رکوع کی 1، تو ایک جگہ جمع ہو گئے 4 میں سے 3 زائد ہے اور 1 رکوع کی ہے، جو 3 زائد ہے اس میں اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیے اور چھوڑ دیجئے، اور چوتھی تکبیر میں اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے، بس اور کچھ نہیں۔ پہلی رکعت میں 3 تکبیریں زائد شروع میں ہیں، دوسری رکعت میں 3 تکبیریں زائد رکعت کے اخیر میں ہیں۔ پہلی رکعت میں ثنا کے بعد 3 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے، 2 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھا کے چھوڑ دیں گے، تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ باندھ لیں گے، بس 3 تکبیریں ہو گئی۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ ضم سورہ کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیریں ہیں، 3 تکبیریں زائد ہیں، چوتھی رکوع کی تکبیر ہے، 3 تکبیریں جو زائد ہیں اس میں اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیے اور چھوڑ دیجئے، چوتھی میں اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیے، اور 2 رکعت کے بعد پھر دعا ہوگی، دعا کے بعد 2 خطبے ہوں گے، اور اس پر عید کے اعمال مکمل